اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن منانے کے لیے آج کی مجلس کا اہتمام ہوا ہے. میں اذان سے پہلے تک جو میرے پاس وقت موجود ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت سے متعلق یا آپ کی شخصیت کے چند پہلو جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جائے. بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں، درس حاصل کر سکتے ہیں، اور ان پر میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابتدا میں تاریخی حوالے سے خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی اطلاع کے لیے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپس کا نسبت تھی اور جو رابطہ تھا وہ صرف رشتہ ازدواج میں شادی کے بعد نہیں بلکہ آپ کا خاندانی لحاظ سے بھی آپ کی رشتہ داری تھی. اس لیے کہ اس وقت کا جو عرب معاشرہ تھا وہ ایک ہی بڑا قبیلہ تھا کہ جس کو قبیلہ قریش کہتے تھے، جس کی ایک اپنی اہمیت تھی. لیکن اس قریش کے قبیلے کی پھر بہت سی برانچز تھی جو 25 کے قریب تھی. تو ان میں سے جب ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ دیکھتے ہیں اور ان کے اجداد کی لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں جو آپ کی چوتھی نسل یعنی آپ کے والد حضرت عبداللہ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب اور پھر ہاشم اور پھر عبد مناف، یہ حضرت خدیجہ کی جو چوتھی نسل تھی یعنی عبد مناف کے بھائی تھے عبد العزی. یہ اس طریقے سے اسی لیے آپ جو ہے رشتے میں ان کو چچا زاد بھائی کہا کرتی تھی. تو یہ رشتہ جو ہے وہ پہلے سے بھی ان دونوں خاندانوں کے درمیان موجود تھا. اور اس کے علاوہ یہ جو خاندان تھا آپ کا حضرت خدیجہ کا، وہ اس زمانے میں بھی اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی شرافت کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس کو بہت زیادہ وہ توجہ کا مرکز تھا اپنے زمانے میں. لیکن ایک اس کی خصوصیت جو بتائی جاتی ہے اور تاریخ میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس خاندان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حقیقت پسند خاندان تھا. یعنی اس میں حقیقت پسندی پائی جاتی تھی، اور یہی وہ چیز تھی کہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ذات میں یہ حقیقت پسندی ہمیں کس طریقے سے ہمیں جلوہ گر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ خاندان اپنی شرافت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے آپ ایک ایسے خاندان سے، اور پھر جو ورقہ بن نوفل جیسی شخصیت جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ یہ چچا تھے آپ کے، کہ جو اپنے زمانے میں مختلف مذاہب اور مختلف ادیان کا مکمل علم رکھتے تھے. اور ورقہ بن نوفل کا ایک بہت اہم کردار ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پریڈکٹ کرنے کے اندر. لہٰذا یہ آپ کی خاندانی بیک گراؤنڈ تھی کہ جس کو ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. دوسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ اس وقت بھی کہ جب آپ رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئی تھیں اس وقت بھی آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا. یعنی آپ کو پاک و پاکیزگی کے اعتبار سے
آپ کو انتہائی اعلیٰ درجے کی اخلاقی صفات کے اعتبار سے آپ کو طاہرہ، اور پھر طاہرہ کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرا لقب آپ کو عاقلہ، یعنی وہ کہ جو صاحب فہم و فراست ہو، وہ کہ جو صاحب بصیرت ہو، یعنی آپ کی عقل و خرد کی اس زمانے میں بھی تعریف کی جاتی تھی، اس لیے کہ آپ میں بہت زیادہ ڈیپتھ پائی جاتی تھی چیزوں کو سمجھنے میں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن مخصوصاً ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کو دور اندیش تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تینوں خصوصیات جو ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت تو بعد میں نازل ہوئی کہ جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا، کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا قبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے میں پہچانے جا سکو۔ تو پہچانا جانا یہ ہے قبیلے کی جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہیں وہی جو ہے سب سے زیادہ قابل احترام، اور انہی کی جو ہے وہ عزت کی جانی چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہی وہ عنصر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس آیت کی عملی تفسیر آپ نے اپنی زندگی میں پیش کی۔ آپ کے پاس دولت و ثروت کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے پاس عزت و احترام کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ میں جو اجتماعی حیثیت، یعنی آپ کا ایک اجتماعی مقام تھا، صرف یہی نہیں تھا کہ 80,000 آپ کے اونٹ موجود تھے جو پوری دنیا میں تجارت کا مال لے کے جاتے تھے، صرف یہ نہیں کہ 400 سے زیادہ غلام اور کنیزیں آپ کے سارے امور کو دیکھتے تھے، بلکہ آپ کی ایک اجتماعی پوزیشن تھی، اور یہ اجتماعی پوزیشن بہت اہمیت تھی، اس لیے کہ اس زمانے کے جزیرہ عرب کی خواتین حضرت خدیجہ سے دوستی کرنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتی تھی، اپنے لیے یہ اس بات کا فخر سمجھتی تھی کہ ہمیں خدیجہ کی رفاقت نصیب ہو۔ تو ان تمام خوبیوں کے باوجود حضرت خدیجہ نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تو صرف اور صرف ان روحانی اور معنوی اقدار کی بنیاد پر، ان اخلاقی صفات کی بنیاد پر کہ جو آپ کی شخصیت میں پائی جاتی تھی۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنی دونوں چیزوں کو قربان کر دیا، اسی روحانیت اور معنویت اور اسپریچول ویلیوز کے اوپر اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا اور اپنی ساری اجتماعی حیثیت کو قربان کر دیا، اپنا مقام، اور اس کی وجہ سے وہ زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ حضرت خدیجہ کو جو ہے وہ تنہائی کا شکار کر دیا گیا، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ایک غریب باپ کے جو ہے ایک فرزند سے اور ایک غریب خاندان میں آپ شادی کرنا چاہتی ہیں، تو وہ خواتین کہ جو حضرت خدیجہ سے محبت کرتی تھیں، جو ان سے رفاقت کو باعث عظمت سمجھتی تھیں، لیکن یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو معرفت کا لیول تھا یا ان کی جو دوستی کا معیار تھا وہ معیار نہیں تھا کہ جو حضرت خدیجہ کی اصل شخصیت تھی، جس کا تعلق اخلاق سے تھا، جس کا تعلق روحانیت سے تھا، جس کا تعلق معنویت سے تھا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے نزدیک بھی وہی معیار ہوتا جو حضرت خدیجہ کے نزدیک ہے تو وہ یقیناً حضرت خدیجہ کو اپریشیٹ کرتی۔ اور یہی چیز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر بہت سے لوگ کسی سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ دوستی اس اعلیٰ صفات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کچھ مادی اہداف ہو، اس کے پیچھے کوئی دوسرے مقاصد موجود ہوں۔ تو یہ پوری تاریخ ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتی ہے کہ جب اپنی زندگی میں بھی اگر ہم ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو ہمیں آپ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی سے جو بہت کم چیزیں
ہمارے پاس تاریخ میں نقل ہوئی ہیں. حضرت خدیجہ کے حوالے سے بات کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ تاریخ میں ہمیں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے حوالے سے ملتی ہیں. آپ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتی ہیں کہ یبنا امی، اے میرے چچا زاد بھائی، انی رغبت فیکا، اگر میں نے آپ میں دلچسپی لی ہے، اگر میں نے آپ کو پسند کیا ہے تو لقرابتے کا، ایک تو جو رشتہ داری کا عنوان ہے وہ رشتہ داری کا عنوان اپنی جگہ، اور ایک وہ امانتے کا، آپ کے اندر جس امانت کو میں نے دیکھا اس امانت کی وجہ سے، وہ حسن و خلق کا، اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، وہ صدق حدیث کا، اور آپ میں جو صدق حدیث یعنی آپ میں جو صداقت پائی جاتی ہے، ان خصوصیات کی وجہ سے میں نے آپ کو پسند کیا. صلوات پڑھ دیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ خود یہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے نزدیک جو ہے وہ معیار تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ تجارت کے اندر بھی، جب آپ اتنی وسیع و عریض آپ کی تجارت کا سلسلہ تھا، وہاں پر بھی آپ نے جو ایک نمونہ عمل کے طور پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ کبھی انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان کی تجارت میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے کہ جو اس میں ان کے خلوص کو یا اس کی خالص ہونے کو اور ان کے اخلاص کو ٹھیس پہنچائے. کبھی انہوں نے اپنی تجارت کو ذاتی منافع خوری کی بنیاد پر، ذخیرہ اندوزی کی بنیاد پر، کم فروشی کی بنیاد پر، گران فروشی کی بنیاد پر استوار نہیں کیا، بلکہ حضرت رسول خدا کا انتخاب کرنا صرف جو ہے اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ آپ کے اندر جو یہ امانت اور جو صداقت اور وہ چیزیں کہ جس میں تجارت کے مال کو ہر قسم کے ناخالص اہداف سے اور ناخالص مال سے، بہت ہمارے خاص طور پر جن لوگوں کا سیلف امپلائڈ ہے ان کے لیے بہت اہم ہے کہ کبھی انسان جب تجارت کرتا ہے، ایک تو چیز جو ہمیں جنرلی پتہ ہے کہ آپ جب تک تجارت نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگوں کا اعتماد حاصل نہ کر سکیں، اور اعتماد لوگوں کا اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے، آپ پر تبھی وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جب آپ ان سے سچ بولیں گے. لیکن حضرت خدیجہ ہمیں اس سے بڑھ کر ایک پیغام دیتی ہیں. بہت سی جگہ پر ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر بھی ان کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اس سے بڑھ کر یہ دیتی ہیں کہ حتیٰ اگر نقصان بھی ہو رہا ہو تو جو صداقت کا پہلو ہے، جو انسان کی اپنے اس میں ایسی چیزوں کو شامل کرنا کہ جس میں جھوٹ کا پہلو ہو، جس میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا پہلو ہو، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر، اور پھر جس میں ربا کا عنصر شامل ہو، دوسری چیزیں ہوں، سب کے سلسلے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے بہت سینسیٹیو تھی اس مسئلے میں، اور تجارت کو کس طریقے سے آپ نے اپنی ایمانداری کے ساتھ جو ہے اس کو آگے بڑھایا. صلوات پڑھتے ہیں. تو یہ ایک پہلو، اور دوسرا ہمیں تاریخ میں جو چیز ملتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ کانت سیدتہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ مورخین لکھتے ہیں، من اجمل النساء، یعنی عورتوں میں خوبصورت ترین، قریش میں وہ عاقلھا، اور عاقل ترین فرد تھی. وکانت تسمى بالملکۃ العرب، کہ جن کو ملکہ عرب کا خطاب کیا گیا، یعنی آپ کی یہ حیثیت تھی کہ ملکہ عرب کا خطاب کیا گیا. آپ میں دور اندیشی، اور آپ میں بصیرت، اور آپ میں شعور، اور سب سے اہم چیز اس سے ریلیٹڈ یہ کہ آپ، ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر عقل ہو سکتا ہے انسان کے اندر فہم و فراست ہو، لیکن انسان میں وہ گوہر شناسی نہ پائی جاتی ہو. وہ گوہر شناسی ہمیں حضرت خدیجہ کی شخصیت میں نظر آتی ہے. رسول اللہ کا انتخاب کرنا کوئی معمولی انتخاب نہیں تھا. بہت سے لوگ تھے جو رسول کو دیکھتے تھے، بہت سے لوگ تھے جو رسول کی امانت اور صداقت کو دیکھتے تھے، لیکن گوہر شناسی کا مطلب یہ ہے اس چیز کا گہرا ادراک رکھنا کہ جو چیز حقیقی معنی میں قیمت رکھتی ہے، جو چیز حقیقی معنی میں
قدر و قیمت کی حامل ہے، اس چیز کو کسی بھی صورت میں حاصل کرنے کی طلب، یہ حضرت خدیجہ کے اندر نظر آتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے تمام تر مشکلات کو، اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، اپنی اجتماعی پوزیشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے صرف اخلاقیات اور معنویات کی خاطر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقی دولت و ثروت کی تشخیص دینا، کہ آپ نے اس کو تشخیص دیا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو انتخاب کیا۔ لہٰذا یہ عقل اور یہ شعور جو آپ کے اندر تھا وہ صرف انفرادی شعور نہیں تھا، بلکہ ایک کولیکٹیو انٹلیکٹ ہوتی ہے، ایک اجتماعی عقل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں کسی موقع پر چاہوں گا کہ اس مسئلے کے اوپر بات کروں، لیکن میں روایت کے ایک لفظ ہے، اس کا چند الفاظ ہیں جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک عقل وہ ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں انڈیویجولی میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت غور و فکر والا ہوں اور میں بہت زیادہ سوچ سمجھ رکھتا ہوں، لیکن ایک عقل یہ ہوتی ہے کہ اجتماع کے اندر اور کولیکٹیولی جب آپ حرکت کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی ایک اجتماعی زندگی ہے۔ یہ جو سوشل لائف ہے، سوشل انٹلیکٹ جو ہے، اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء نے حضرت خدیجہ کے اس زندگی کے اس پہلو پر بھی آپ نے اشارہ کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سوشل انٹلیکٹ جو ہے، جو سماجی عقل جس کو کہتے ہیں، یعنی جب اجتماعی طور پر ہم یہ کہیں کہ کون شخص ہے جو عقل مند ہے، ایک دفعہ تو ہم یہ کہیں گے بڑا عقل مند ہے، بڑا اچھا سوچتا ہے اور انڈیویجولی، لیکن اجتماعی طور پر کبھی کبھی ہم لوگ جہالت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عاقل شخص وہ ہے، اجتماع کے اندر عاقل وہ ہے کہ جس سے جب سوال پوچھا جائے تو تب اس کا جواب دے۔ ہمیں رسول اللہ کے زمانے میں ایسی بہت سی مثالیں، سوال رسول اللہ سے کیا جا رہا ہے اور جواب دینے والے آگے آگے ان سے پہلے جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اجتماعی عقل، اور دوسری چیز اجتماعی عقل ہمیں ملتی ہے کہ وہ ينتقم اذا عجز القوم عن الجواب، یعنی عاقل شخص وہ ہے کہ جب سارے لوگ جواب دینے سے، یعنی آواز اٹھانے سے عاجز ہو جائیں تو اس وقت وہ اپنی آواز کو بلند کرے، یعنی جب ساری طرف سکوت طاری ہو جائے، جب کوئی حق کا دفاع کرنے والا نہ ہو، تو اس وقت عاقل کی جو ہے وہ عاقل شخص وہ ہے، صاحبان عقل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں میں سے، کہ جو اس وقت اپنی آواز بلند کرے کہ جس وقت سب کی آوازیں خاموش ہو چکی ہوں۔ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ نے اس وقت رسول کا ساتھ دیا، اس وقت اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا کہ جب سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سب مجھ سے منہ پھیر لیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جب سب نے مجھ سے منہ پھیر لیا تو صرف خدیجہ تھی کہ جنہوں نے میری طرف توجہ کی، جنہوں نے میری طرف رخ کیا۔ جب سب مجھ سے راہ فرار اختیار کر گئے تو یہ خدیجہ تھی کہ جنہوں نے میرے ساتھ محبت، مہر و محبت کا ثبوت دیا۔ جب سب نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا تو یہ خدیجہ تھی کہ جس نے میری دعوت کو ایکنالج کیا اور اس کو انڈورس کیا، میری دعوت کی تصدیق کی۔ اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے، روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب رسول پر ظلم و ستم ہوتا تھا، جب کفار اور مشرکین مکہ آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے تھے، آپ کو پتھروں سے زخمی کرتے تھے، جتنی بھی آپ کو نفسیاتی اور جسمانی تکالیف پہنچتی تھی، تو آپ ان تمام تکالیف کو گھر میں آ کے اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ان کو اپنی مشکلات کو بیان کرتے تھے۔ اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی ان مشکلات کو خدیجہ کے وسیلے سے حل کیا کرتا تھا اور دور کیا کرتا تھا، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑا سادی سی چیز ہے کہ کتنی ہماری ازدواجی زندگی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنی مشکلات کو گھر میں شیئر کرتے ہوں، لیکن رسول کی زندگی اتنی پرفیکٹ تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ آپ اپنی مشکلات کو شیئر کرتے. اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، کتنے کم ایسے خانوادے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بیوی اور زوجہ جو ہے اپنے شوہر کے مقاصد میں مددگار ثابت ہو. صرف زندگی گزارنا کافی نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا کہ ایک زوجہ اور شوہر کا اچھے طریقے سے یا نارمل طریقے سے اپنی ساری لائف کو گزار دینا یہ ایک بڑی انیشیل سٹیج ہے. لیکن حضرت خدیجہ نے جو ہمیں درس کیا وہ اس سے ایک اعلیٰ درجے کی سطح کی بات، اور وہ یہ کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ نہ صرف آپ نے اچھی زندگی گزاری بلکہ آپ کی زندگی اپنے شوہر کے شانہ بشانہ تھی. یہ شانہ بشانہ زندگی گزارنا، یعنی فارسی میں بڑا خوبصورت لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سنگر ہونا. سنگر کہتے ہیں مورچے کو، یعنی ہم مورچہ ہونا، یعنی ہر جگہ پر رسول کا اور اپنے شوہر کا ساتھ دینا اور ان کی شخصیت کا دفاع کرنا. تو یہ ہمیں نظر آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر، کہ کس طریقے سے آپ کی ازدواجی زندگی سے ہم اپنے لیے اس کو نمونہ عمل قرار دیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب میرج کی بات ہوتی ہے، آج کل ہمارے وینکوور میں بہت مثلا ورک شاپس بھی ہو رہی ہیں، دوسری چیزیں بھی آپ سنتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم کف کا جو ایک تصور ہے وہ بہت کتنا ضروری ہے. اس رشتے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی مینٹل جو ہے وہ مینٹلی آپ اس کے ایکول نہیں ہیں، اگر سائیکولوجیکل ایکول نہیں ہیں، اگر آپ کا روحانی، مانوی، عقلی، فکری آپ کا جو اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے وہ شادی یا رشتہ جو ہے یا زندگی جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے کہ آپ زندگی کو چلا تو لیں گے لیکن ایک دوسرے کی زندگی میں مددگار ثابت ہونا، ایک دوسرے کو درک کرنا، ایک دوسرے کو مشکل کو سمجھنا. حضرت خدیجہ نے صرف زندگی نہیں گزاری، صرف آپ جو ہے وہ ہم پلہ نہیں تھی، ہم دوش نہیں تھی، بلکہ آپ نے یہ بھی دکھایا عملی طور پر کہ آپ پیغمبر کی مشکل کو سمجھتی تھی، ان کی درد کو سمجھتی تھی. جب غار حرا میں آپ تشریف لے کے جاتے تھے تو ایک بہت مشکل مرحلہ تھا ازدواجی زندگی کے حوالے سے، لیکن اگر حضرت خدیجہ آپ کا ساتھ نہ دیتی تو پھر بہت مشکل تھا. آپ نے سمجھا مسائل کو، آپ نے اہمیت کو سمجھا. وہی معاشرہ اس زمانے میں تھا. حضرت خدیجہ کو اس طرح سے ہم معصوم تو نہیں کہتے، معصومین میں تو نہیں تھی، لیکن اسی زمانے میں اور لوگ بھی موجود تھے جو رسول کو اس طرح سے نہیں دیکھتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ اس درد کو سمجھتی تھی، اس مشکل کو سمجھتی تھی. اس کی وجہ سے جو کوالٹیز پہلے سے انہوں نے ڈیولپ کر لی تھی، اگر ان میں پہلے سے عقل موجود نہ ہوتی، پہلے سے فہم و فراست موجود نہ ہوتا، پہلے سے تقوی موجود نہ ہوتا، پہلے سے اتنی زبردست تربیت نہ ہوئی ہوتی اور ایسا خاندان موجود نہ ہوتا. اسی لیے خاندان کی اہمیت، جب انسان شادی کی بات کرتا ہے تو خاندانی بیک گراؤنڈ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اس خاندان، اسی لیے فارسی میں اور عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان ایک اصیل خاندان تھا. اصیل کا لفظ مشکل ہے اس کا آپ ترجمہ کر سکیں، لیکن جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایک خاندانی انسان تھا. اس کی ایک ٹریڈیشنل، اس کا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ تھی، اس کی ایک سیولائزیشن تھی اس کی اپنی. تو یہ چیز ہمیں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سیکھنے کی ہے. ایک اور چیز جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہم سیکھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ہم صرف زندگی کے آغاز میں نہیں بلکہ آپ نے رسول کا آخری لمحے تک آپ کا احترام کیا، آپ کو رسپیکٹ دی. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ گھریلو زندگی میں شروع میں ہو سکتا ہے رسپیکٹ کو، لیکن اس رسپیکٹ کو آخری وقت تک باقی رکھنا یہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے. بہت کم گھرانوں میں شاید ایسا ہوتا ہو. تو یہ چیز بھی ایک اہم ہے. اس کے علاوہ حضرت خدیجہ نے اپنے اس دور میں، آپ نے جب عورت چار دیواری میں بند تھی، جب عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس دور میں عورت کو چار دیواری سے نکال کر اس کو اس کے حقوق سے، بہت توجہ کیجیے گا، نہ صرف یہ کہ اس عورت کو اس کے حقوق سے روشناس کروایا
بلکہ اس کو یہ بھی سکھایا کہ تمہیں اپنے حقوق حاصل کیسے کرنے. صرف حقوق سے آگاہی کافی نہیں ہے, صرف اپنے رائٹس کا جاننا کافی نہیں ہے, ان رائٹس کو حاصل کیسے کرنا ہے, اور ان رائٹس کے ان حقوق کے حصول اور اس کو حاصل کرنے کے راستے میں موجود سماج کی جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیسے کرنا ہے. یہ اور کیسے دور کیا؟ آپ نے اپنی ڈٹرمینیشن, اپنی قوت ارادی, اپنے حق پر قائم رہتے ہوئے اور اپنی شخصیت کو جس طریقے سے پروان چڑھایا, اس نے عرب سوسائٹی کو, اس زمانے کی عرب معاشرے کو, کہ جو ٹریڈیشن کے خلاف حضرت خدیجہ نے اقدامات کیے, جو اپنے دور کی سنتوں اور روایتوں سے جس طرح ٹکرائیں کہ جس کی ضرورت تھی ٹکرانے کی, اس مقام پر حضرت خدیجہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا رہے اور آپ یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, میرے خلاف یہ نہیں ہے, بلکہ حضرت خدیجہ کا درس اس سے بڑھ کر ہے. اس سے یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کو کسی گھرانے میں, خاص طور پر عورتوں میں, خواتین میں ہی زیادہ ہے, اگر ان کو مشکلات کا شکار ہے کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں, تو ان کو اس قابل بنانے کے لیے جد و جہد کرنا اور اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جانا کہ جہاں پر وہ اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو, کہ جو ان کے حقوق ان سے چھین رہا ہے, ان کے سامنے وہ جھکنے پر مجبور کر دے. صلوات پڑھتے ہیں. اور آخری چیز جس پر میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور کسی موقع پر میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تفصیل سے بات کی جائے, کہ بعثت سے 8-10 سال پہلے کی زندگی آپ کی, اور بعثت کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی, اس سارے ماحول کو تیار کرنے, اس لیے کہ نبوت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ انسان کی اخلاقیات پر ہے, انسان کی معنویات کے اوپر ہے. اس پورے معاشرے کو اخلاقی اور معنوی لحاظ سے تیار کرنا, اس میں حضرت خدیجہ کا بہت بڑا ہے. انہوں نے اس زمانے کی عرب سوسائٹی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ جب انہوں نے رسول خدا کا انتخاب کیا, اور انتخاب کرنا کافی نہیں تھا بلکہ اس معاشرے کو اخلاقی اور معنوی اور الہی اقدار کی طرف متوجہ کرنا ضروری تھا. لہذا تمام وہ لوگ کہ جو حضرت خدیجہ کی شخصیت سے متاثر تھے, ان تمام شخصیت سے جو متاثر تھے, ان سب کی توجہ کو رسول خدا کی طرف مبذول کرنا. یہ حضرت خدیجہ کا کردار تھا کہ تمام وہ لوگ جو حضرت خدیجہ سے وابستہ تھے, اس وابستگی کا رخ پھیرنا, اس رسالت اور نبوت کی راہ کو ہموار کرنا. تو یہ بہت بڑا کردار ہے کہ جو ہم حضرت خدیجہ کے اس میں شخصیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ وہ خدیجہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے, آپ نے کبھی دوسری شادی کا تصور تک نہیں کیا. اتنا آئیڈیل تھا. اور آپ کی رحلت کے بعد رسول اللہ قدم قدم پر ہمیں تاریخ کی بتاتی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں خدیجہ کی یاد جب آتی تھی تو آنسو آ جاتے تھے. جب آپ قربانی, حتیٰ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ بہت دفعہ شکایت کرتی تھی کہ آپ جو ہے وہ بلاخر ایک مسن اور بوڑھی خاتون تھی, آپ پھر جو جواب رسول اللہ نے دیا اور شدید ناراحتی کے عالم میں, شدید غصے کے عالم میں, یہ سنی اور شیعہ دونوں روایات ہمیں دونوں طرف سے اس بات کو نقل کیا گیا, اور کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ خدیجہ کا جو مقام ہے وہ مقام کوئی اور جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. جب آپ قربانی دیا کرتے تھے تو قربانی دے کر تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ جب حضرت رسول خدا جب قربانی دیا کرتے تھے تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے تلاش کرتے تھے کہ وہ کہاں ہیں جو خدیجہ کو چاہنے والے. جب کبھی انہیں کسی مقام پر تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ کوئی ایسا مل جاتا تھا خاندان کہ جو خدیجہ سے محبت رکھتا تھا, تو رسول اللہ کی طرف سے حد سے زیادہ عزت و اکرام ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی رحلت ہوئی اور ابو طالب کی, حضرت ابو طالب کی, کہ جس کو عام الحزن قرار دیا, جس کو غم کا سال قرار دیا,
یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ کی اہمیت کو اضافہ کرتی ہیں. لیکن میں اپنی گفتگو کو ان 2 جملات پر ختم کروں گا. ہمارا سلام ہو اس شہزادی زینب پر کہ روایت کے الفاظ ہی ہیں کہ سیدہ زینب اپنی جدہ حضرت خدیجہ کی ہم شکل تھی. لیکن میں اضافہ کروں گا کہ شہزادی زینب صرف صورت میں حضرت خدیجہ کی ہم شکل نہیں تھی، بلکہ آپ کی سیرت بھی حضرت خدیجہ کی سیرت کے مطابق تھی. جس خدیجہ نے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کر دیا ہو، وہی شہزادی زینب نے اپنا سب کچھ کربلا کے میدان میں اور کربلا کے بعد اپنے بھائی پر قربان کر دیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب قریش ظلم کرتے تھے، رسول اللہ غار میں چھپ جایا کرتے تھے، ان کے ظلم و ستم تھے. یہ خدیجہ اور علی ابن ابی طالب تھے کہ جو پانی اور خوراک لے کر اس پہاڑی پر جاتے تھے اور رسول کا ان کی مدد کرتے تھے. لیکن یہ زینب کربلا کے میدان میں تڑپ کر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کتنے مقامات ایسے آئے کہ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا، آپ مقتل کی طرف نکلی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے. لیکن مدد کیسے کرتی؟ نہ خیموں میں پانی موجود تھا، نہ خیموں میں خوراک موجود تھی. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے آپ میں سے جن لوگوں نے کربلا کا زیارت کی امام حسین علیہ السلام کے روزے کی، وہاں پر ایک تلہ زینبیہ موجود ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب بار بار مقتل میں نکلتی تھی، لیکن پھر ایک مرتبہ تلہ زینبیہ پر جا کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعائی دیتی تھی، اے میرے قریب حسین. کبھی ابن سعد کو خطاب کرتی تھی، اے ابن سعد میرے بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اور کبھی جناب زینب اپنے جد اپنے نانا کو پکارتی تھی، یا رسول اللہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.